Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Poem number 7, Times. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck up that which is planted. A time to break down, and a time to build up. A time to weep, and a time to dance. A time to cast away stones, and a time to gather stones together. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. A time to get, and a time to lose. A time to keep, and a time to cast away. A time to rent, and a time to sue. A time to keep silence, and a time to speak. میں آپ کو اکثر بتایا کرتا ہوں، یہ جملہ آپ میرے منہ سے سنتے رہتے ہیں کہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کریشن ہے. ٹائم از اے ہیوج کریشن، دیٹس اے جائگینٹک کریشن آف آلمائٹی. تو آلمائٹی نے، اللہ تعالیٰ نے جب وقت کو پیدا کیا تو اسپیس میں اس کو قائم کر دیا. یعنی ٹائم کا تعلق جو ہے وہ اسپیس سے ہے، یعنی ہماری دنیا کے لحاظ سے. وہاں پہ کیا وقت چل رہا ہے، اس کا شمار کیسے ہوتا ہے، بتایا گیا ہے کہ 50,000 یہاں کا جو سال ہے وہ ایک دن ہے وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر پایا جاتا ہے. اور اسی چیز کو ہم ایک پچھلے پلے میں پڑھ چکے ہیں کہ جس میں وہ ایلین آیا تھا. بہرحال تو ٹائم بیٹا ایک ہیلر بھی ہے، پروموٹر بھی ہے، موٹیویٹر بھی ہے، اور ٹائم سے بڑا آبزرور ہیومن ہسٹری کا کوئی بھی نہیں ہے. یہ ٹائم روز ازل سے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کون دیکھ رہا ہے؟ ٹائم. علم کے ذرائع اور علم کا منبع اور علم کے ماخذات اور علم کے سورسز کی بحث کرتے ہوئے میں آپ کو اچھی طرح بتا چکا ہوں کہ علم میں وجدانی علم یعنی ریفلیکسو نالج جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے بائی برتھ، جس کو نیچر کہتے ہیں ہم، وہ تجربہ اور مشاہدہ، عقل، استنباط، انفرنس اور اس کے ساتھ تاریخ کا علم، یہ 4 بڑے بڑے ذرائع ہیں علم کے، جو دنیا کا ہر انسان انہی ذرائع سے علم حاصل کرتا ہے. تو تعلیم جو اداروں میں حاصل ہوتی ہے، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، مدرسہ ہو، یا پھر فارمل ایجوکیشن ہو یا انفارمل ایجوکیشن ہو، تو تعلیم کے 3 ہی درجات ہیں. ایک کو آپ کہتے ہیں ہیومینٹیز، ایک کو کہتے ہیں پیور سائنسز، اور ایک کو کہتے ہیں سوشل سائنسز. تو یہ تینوں ہی طرح کی تعلیم جو ہے یہ انہی 4 ذرائع سے حاصل ہوتی ہے. یعنی وجدانی علم، ریفلیکسو نالج، اپنے اندر پہلے سے پایا جانا والا نالج، وہ اضطراری علم ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ خوشبو اچھی چیز ہوتی ہے اور بدبو بری ہوتی ہے. یہ انسان پہلے سے جانتا ہے. یا پھر وہ پسند ناپسند جو آپ کے اندر پہلے سے پائی جاتی ہے. بھائی کسی کو بریانی اچھی لگتی ہے تو کسی کو ٹکا کباب، سمجھ آ رہی ہے، تو کسی کو میکڈونلڈس. یہ اضطراری علم ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی علم کا حصہ ہے. یوں سمجھ لو کہ انسان کے اندر ایک بوسٹر فکس کر دیا گیا ہے. کہ جیسے آپ کمپیوٹر میں پڑھتے ہیں نا، بائنری لینگویج 0 and 1، آن اینڈ آف، ایسے ہی ہوتا نا. تو جیسے کوئی سانچہ نہیں ہوتا، جگساز دیکھے ہوئے ہیں، جگسا گیم، جس میں ایک میپ ہوتا ہے، اس کے مختلف پارٹس کو جوڑ کے پھر اس کو ملانا پڑتا ہے. تو اس کے اندر نا کنیکٹرز، جیسے آپ کے سیریل بس ہوتی ہے، سیریل پورٹ ہوتی ہے، سی پی یو میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے پھر آپ کے مانیٹر میں آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے کنیکٹرز کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک کو فیمیل کنیکٹر کہا جاتا ہے اور ایک کو میل کنیکٹر. میل کنیکٹر کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی پنیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور فیمیل کنیکٹر جس کے ہولز ہوتے ہیں. سمجھ؟ تو یوں سمجھ لو کہ انسان کی نیچر کے اندر ایسا سانچہ ہے جس کے اندر پہلے سے ہولز موجود ہیں. جیسے برین ہے، اس کے اندر انٹیلیجنس پائی جاتی ہے، 9 طرح کی انٹیلیجنس ہوتی ہے. اب 86 بلین نیورون سے انسان کا ذہن بنتا ہے. یہ جو آپ کا ایک تو تھا نا دماغ تو یہ ہے نا جو آپ ٹھوس حالت میں پاتے ہیں، ٹینجیبل حالت میں. تو اس کے اندر جو مائنڈ یا ذہن پایا جاتا ہے، اس کے اندر جو اس کی میکینکس ہے، وہ کیسے، جینیٹکس کیسے ہے، اس کی کام کرتی ہے، ٹھیک ہے. نیورو سائنس کا موضوع ہے یہ. تو اس کے اندر ہر ایک لوب میں، یعنی 8 آپ کی لوبز ہوتی ہیں، تو ہر ایک لوب میں ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. یوں سمجھ لو پاور جس کو کہتے ہیں نا ڈیولیوشن آف پاور. تو وہ ڈیولیوشن آف پاور انٹیلیجنس ہے کہ 8 کی 8 لوبز میں پائی جاتے ہیں وہ نیورونز، کہ جن کی مدد سے آپ کی ارتھمیٹک انٹیلیجنس ہوگی، آپ کی لنگوسٹک انٹیلیجنس ہوگی، آپ کی اسپیشل انٹیلیجنس ہوگی، آپ کی میوزیکل، یہ 8-9 طرح کی انٹیلیجنس پائی جاتی ہے. تو بالکل ایسے ہی انسان کا یہ یوں سمجھ لو کہ جو نیچر ہے، جو ریفلیکسو نالج ہے، اس کے اندر سانچے بنے ہوئے ہیں، ڈبے بنے ہوئے ہیں، آئینہ ہے. جیسے ہی
باہر کی چیز سے وہ آئینہ متعلق ہوتا ہے تو اس کی شبیہ آپ کے ذہن پر دکھا دیتا ہے، آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیز وہ ہے۔ اگر یہ ریفلیکسو نالج کے اندر کیپیسٹی یا پوٹینشیل نہ رکھا گیا ہوتا تو ہم دنیا کا کوئی بھی علم سرے سے حاصل ہی نہ کر پاتے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ وہ بوسٹر ہے کہ جو سگنلز کو ریسیو کرتا ہے، ان کو ڈی کوڈ کرتا ہے اور ان پر پروسیسنگ کر کے اس انفارمیشن کو ڈیٹا بناتا ہے، پھر اس کو سٹور کرتا ہے مائنڈ میں۔ جیسے آپ کی پرائمری میموری اینڈ سیکنڈری میموری ہوتی ہے نا، ایسے ہی آپ کی شارٹ ٹرم میموری اور لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے۔ پھر مائنڈ میں آپ کا کیا آ جاتا ہے، آپ کے مائنڈ میں کانشیس، سب کانشیس، انکانشیس، یہ 3 بڑے حصے ہیں اس کے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے ہی قرآن مجید 5واں ایک ذریعہ ہے۔ ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے قرآن مجید کے مطالعے سے کہ قرآن مجید ہم مسلمانوں کے نزدیک، بلیورز کے نزدیک ایک 5واں بڑا ذریعہ ہے علم کا، یعنی وہ علم جو ہمیں وجدان سے، تجربے، مشاہدے، عقل کے استنباط سے اور تاریخ سے حاصل ہوتا ہے، ان 4 بڑے ذرائع سے۔ تو اس میں اگر کہیں کوئی غلطی پائی جاتی ہے، فہم کی، تفہیم کی غلطی پائی جاتی ہے، استنباط کے غلط اطلاق کی، جو کہ عام طور پہ انسان غلطی کہاں پہ کرتا ہے، 2 ہی وجوہات ہوتی ہیں، قلت علم یا قلت تدبر، یعنی ڈیفیشنسی آف نالج اور ڈیفیشنسی آف ریفلیکشن۔ اس پہ انسان نے یا تو ریفلیکٹ نہیں کیا ہوتا جو کچھ پہلے سے پاس موجود ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، یا پھر معلوم ہوتا ہی نہیں ہے، یا تو کوئی چیز معلوم ہی نہیں ہوگی، یا معلوم ہوگی تو وہ انڈرسٹینڈنگ میں اس طرح سے نہیں آئے گی، تدبر اس پہ نہیں ہوگا۔ تو 5واں بڑا ذریعہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں تاریخ کو بحیثیت دلیل بیان کیا گیا ہے۔ اور تاریخ کیا ہے؟ یہی وقت ہے۔ یہ وقت جیسے ہی وہ بگ بینگ ہوا تھا، ریلیٹیوٹی کی تھیوری کے مطابق ٹائم اینڈ اسپیس جیسے ہی وجود میں آئے تھے، تو پھر انسانوں کا ارتقاء یا ان کا ایوولوشن ہونا شروع ہو گیا۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ایوولوشنری تھیوری جو ہے وہ ڈارون کی کیا ہے اور قرآن مجید کی کیا ہے، وہ بالکل ایک دوسرا ارتقاء ہے، ایک دوسرا نقطہ نظر ہے دیکھنے کا چیزوں کو۔ تو یہ ٹائمز جو ہے، اسی کو اگر آپ قرآن مجید میں ایک الگ اپروچ سے دیکھیں تو اصل میں یہ کوئی سائنٹیفکلی بیان نہیں ہوا، نہ ہی قرآن مجید جو ہے وہ کوئی سائنس کی بک ہے، وہ تو انذار اور بشارت کے لیے اترا ہے۔ تو اس میں والعصر، سورہ عصر جو ہے بیان ہوئی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ جو واہ کا لفظ آتا ہے نا، واہ، تو یہ قسم کے لیے بیان ہوتا ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، اور قسم عربی زبان میں وہ مطلب نہیں رکھتی جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں قسم ہے، ہم کسی چیز کے اوپر زور ڈالنے کے لیے، ایکسینچویشن کے لیے، سٹریس دینے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے، اس کو مؤکد کرنے کے لیے، یعنی تاکید کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں۔ لیکن عربک میں گواہی کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ کس کے لیے؟ گواہی کے لیے، یعنی ٹائم گواہ ہے، ٹائم از وٹنس کہ ہیومن بینگس آر ان ڈینجر، انسان خسارے میں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی انسان خسارے میں ہے، ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ یہ ایک اپروچ ہے چیزوں کو دیکھنے کا۔ مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں کہ آپ سب کے سب فیل ہیں، تو الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، مگر وہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو وہ مگر کے بعد وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر انہوں نے صرف ایمان نہیں لایا بلکہ عمل صالح بھی کیے، وتواصوا بالحق، حق پر ڈٹے رہے، قائم رہے، اسٹیبلش کیا اس کو، وتواصوا بالصبر، صرف حق پر ڈٹے نہیں رہے، اس پر صبر بھی کیا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا دنیا میں صبر اور امتحان، صبر اور شکر کا امتحان کے لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ ہر لمحہ، ہر لہجہ، آپ سائنس کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اکثر، تو یوں تو ہم جاتے ہیں نا ڈیکا، ڈیسی، ملی، مائکرو، نینو، پیکو، فیمٹو، ایٹو، اس سے بھی کہیں 1000 گنا زیادہ آپ کروڑ، ملین، بلین، ٹریلین، زلین، کوئنٹلین، کہیں تک بھی چلے جائیں، ان کے پریفکسز مزید کرتے جائیں، تو اتنا جو حصہ بنے گا 1 سیکنڈ کا، اس کے حصے میں بھی ہم اس امتحان سے آزاد نہیں ہیں۔ ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر مومنٹ ہمارا امتحان جاری ہے۔ چونکہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ اس بات کو ماننے تک کے لیے، گوارا تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کھیل تماشے کے لیے بھیجا گیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی کسی کے اوپر صبر کا امتحان آتا ہے تو یا تو وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کئی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے، حرام موت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس لیے کہ آسانیاں ہم کو مانگنی ہیں. بہرحال اگر مشکل حالات آ جائیں تو صبر کرنا ہے، لیکن بہرحال ہم کو مانگنا کیا ہے؟ آسانی مانگنی ہے. ایک صحابی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے، یا اللہ میں تیرا صبر چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ٹھوکر لگائی، ٹھڈا لگایا کہ یہ تو کیا مانگ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا صبر کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہا، فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی آسانی مانگ، اپنے لیے آسانیاں مانگ. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ خود بھی کیا کہتے ہیں؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. عسرت نہیں چاہتا، مشکل تمہارے لیے اللہ نہیں چاہتا، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یسر یا آسانی جو ہے اس کی دعا مانگنی چاہیے. تو بہرحال یا تو امتحان صبر کا ہوگا یا شکر کا. تو عام طور پہ یاد رکھنا، صبر کا امتحان جو ہے وہ بہرحال شکر کے امتحان سے آسان اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کسی سے کوئی چیز چھن گئی ہے، کوئی امید بر نہیں آئی، یا کسی کو کوئی صورت نظر نہیں آئی، یا کوئی چیز آپ سے جاتی رہی، یا کوئی آپ کا ایمبیشن پورا نہیں ہوا، کوئی خواب ادھورا رہ گیا، پوری محنت کرنے کے باوجود ادھورا رہ گیا. تو بہرحال اس پہ صبر تو کرنا ہے نا. بہرحال ہم کو یہ کہتے ہوئے کیا جاتا ہے ہمارا کہ ہمارا بہرحال ایک اللہ تعالیٰ ہے، خالق ہے، وہی دینے والا ہے. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں یہی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی سنت ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. لیکن اس طرف اس کے مقابل میں دوسرا جو امتحان ہے وہ عیش و عشرت کا امتحان ہے، وہ آسائشوں کا، وہ لگژریز کا امتحان ہے، جس میں انسان بہرحال شکر کرنا بھی بعض اوقات بھول جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بھول جاتا ہے، اس کو وقت نہیں ملتا. تو یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہے. تو ٹائمز اس میں آپ یہ سارے پہلو جو ہیں وہ دیکھیں گے. ہم بات کریں گے تھیم کے بارے میں. تھیم کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ تھیم کیا ہوتا ہے. It is true that everything happens at an appropriate time. There is time, or there is time when winter sets in, and time when winter is gone and another season sets in. Nobody is born before time, nor dies before time. There is a time to sow seeds and a time when their fruits are ripe to be plucked. The poet says that nothing in this world happens out of place. Everything is scheduled according to a specific time. اچھا، یہ بات جو میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں وہی بات اس میں جانی ہے کہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ اپنے وقت پر ہوتی ہے. اور ایولیوشن، یہ جو ٹرانزیشن ہے، ٹرانزیشن کس کو کہتے ہیں؟ ایک فیز سے دوسرے فیز کا آنا، لیکن تدریجاً بتدریج، گریجولی، آہستہ آہستہ. یعنی موسم کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے ہیں موسم کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ویدر ہوتا ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے کلائمیٹ، ایک ہوتا ہے انوائرمنٹ. ٹھیک ہے؟ تو ویدر، کلائمیٹ، انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ ویدر کے چینج ہونے سے چینج ہو جاتا ہے. کلائمیٹ جو ہوتا ہے اس کو ایز اے ہول کہا جاتا ہے. تو ایز اے ہول کلائمیٹ لائف ہے. اس کے اندر آنے والی خوشیاں، غمیاں، اس کے اندر غم، دکھ، آزمائشیں، صبر کا یا شکر. اصل میں لائف کے کلائمیٹ میں دو ہی طرح کے موسم ہیں، یا تو صبر کا ہے یا شکر کا ہے، اور تیسرا کوئی بھی نہیں ہے. تو کبھی کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کبھی آپ کو جو ہے نا ٹائم از وین ونٹر سیٹس ان اینڈ ٹائم وین ونٹر از گون. کبھی سردیوں کا موسم آتا ہے پھر نکل جاتا ہے. ایسے ہی تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم رات کو دن پر چڑھا لاتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں، اور دن کو رات پر لپیٹ دیتے ہیں. یہ لپیٹنے کا کیسے ہے نظام؟ وہی ریولوشن آف ٹائم ہے کہ جو شروع سے ارتقاء پذیر ہے. سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے، زمین کے گرد چاند گھوم رہا ہے، سورج پھر اس پوری گیلیکسی کے گرد گھوم رہا ہے، یہ گیلیکسی پھر ایک بڑے نظام کے گرد گھوم رہی ہے، وہ بڑا نظام اس سے بڑے نظام کے گرد گھوم. یہ گریوٹی کیا ہے؟ یہ گریوٹی ہے نا. ایک جسم جو چھوٹا جسم ہے وہ بڑے جسم کے گرد گھوم رہا ہے. یہ جو آپ جس کو کہتے ہیں ہیونلی باڈیز، اجرام فلکی، جرم ویسے کہتے ہیں کہ اس کو یہ جو جسم پایا جاتا ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے. تو اجرام فلکی کیا ہیں؟ جرم یا جرم. تو اب یہ ساری کائنات کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. وی ڈونٹ نو. ہمیں تو صرف وہ آسمان معلوم ہے کہ جو کہ زمین کا آسمان. اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا. ستاروں کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں، سیٹلائٹس کے بارے میں، پلینٹس کے بارے میں پہلے بحث ہو چکی ہے کہ ایک
چیز کے 100 حصے کریں اور جو ایک حصہ رہ جائے اس کے 10 کھرب حصے کریں، تو 10 کھرب میں سے جو 10 کھربواں حصہ ہے اس میں یہ تمام ہیونلی باڈیز پروئی ہوئی ہیں، باقی تمام کائنات خالی ہے۔ یہ ایک تخمینہ لگایا گیا ہے۔ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے یہ ناسا والوں کو پوچھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ آسمان ہے کہ جو ہمیں معلوم ہے، باقی آسمان کہاں پہ ہیں اور یہ سارا کا سارا نظام کس چیز کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس کو اگر آپ یوں بیان کریں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، یہ اسرائیلیات ہیں، ویسے تو روایات کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، ضعیف بھی ہو سکتی ہیں، صحیح ہونے کے باوجود ضعیف بھی ہو سکتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ اس طرح سے صحیح تو نہیں ہوتی، لیکن بسا اوقات بہت زیادہ مل جائیں، یعنی ان میں تواتر یا اجماع پایا جائے تو ان کو یعنی حسن کے درجے میں لایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو رہی روایات کی نوعیت۔ تو اس میں سے وہ موضوعات زیر بحث نہیں، یعنی وہ گھڑی ہوئی من گھڑت جو فکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ تو اسرائیلیات کون سی روایات ہوتی ہیں کہ جو کہ زبور، توراہ، انجیل اور پرانے پیغمبروں کے صحیفوں سے ہمیں روایات منتقل ہوتی ہیں۔ تو اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، اگر آپ نے یہ 6 دن میں اور دن 6 دن میں نے پہلے بات کی تو ایپاک کہتے ہیں، EPOCH، جس کو ہم مدت یا عرصہ کہتے ہیں۔ اب مدت عرصہ جو ہے وہ سالوں پر محیط ہو سکتا ہے، ہزاروں سالوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ بیکاز دیٹس ایوولوشن۔ وہ ہمارا آج کا دن نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے 6 دن ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، آپ نے یہ 6 دنوں میں بنائی، تو اگر یہ انکار کر دیتی تو آپ کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے ایک جانور کو حکم کرتا، وہ اس کو نگل جاتا۔ تو پوچھا کہ وہ جانور کدھر بھاگ جاتا ہے؟ کہا وہ میرے چرگاہ میں چر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی کائنات ہے اور جانور کے عموماً کسی چیز کو نگلنے کے لیے اس کے جسم کا 100 گنا تو کم از کم ہونا لازمی ہے، اور کسی چرگاہ کا، کسی جانور کے چرنے کے لیے، اس کے چرگاہ میں موجود ہونے کے لیے 1000 گنا ہونا لازمی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ٹائم اینڈ اسپیس میں چیزوں کو پرویا ہوا ہے، اور یہ سارا نظام پھر اللہ تعالیٰ کے علم کے گرد گردش کر رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے گرد گردش کر رہا ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں یہ ہماری تھیوری ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹائم ہے مرنے کا اور جینے کا، نو ون از بورن بفور ٹائم نور ڈائز بفور ٹائم، نہ وقت سے۔ اسی کو قرآن مجید میں ایسے ہی پیرائے میں بیان کیا ہے کہ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے نہ آگے ہوتا ہے۔ There is a time to sow seeds، بیج بونے کا ایک وقت ہے، and a time when their fruits are ripe to be plucked، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کا فروٹ جو ہے، وہ اس کا پھل جو ثمر جو ہے وہ پک جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، اس کو پھر توڑ لیا جاتا ہے۔ The poet says that nothing in this world happens out of place، کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے باہر جا کے وجود پذیر نہیں ہوتی۔ Everything is scheduled according to this specific time، وہ اپنے صحیح اینڈ ٹھیک وقت پہ وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں تھیم کی۔ یہ اس کا تھیم تھا۔ تھیم بیٹا کہتے ہیں، مثال کے طور پر اس کمرے کا ایک تھیم ہے۔ اب شادیوں پہ جاتے ہیں تو جو شادی ہال ہوتا ہے، جو ایسا کوئی بھی روندیوو ہوتا ہے جہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں کا نا ایک تھیم بنایا جاتا ہے، کلر سکیم ہوتی ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، فرنیچر کیسے لگایا جاتا ہے، اس کا انفراسٹرکچر سے کیا تعلق ہوتا ہے، اس کو پھر ایک ایمبینس بھی دیا جاتا ہے۔ تو تھیم اصل میں وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کہ ایک لپیٹا، آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری چیز کو کیا رنگ دیا گیا ہے، کس موضوع کے تحت ہے، اسی کو لٹریچر میں کہتے ہیں موضوع کیا ہے اس کا۔ تو تھیم مطلب موضوع کیا ہے، یا اس کا مرکزی نقطہ یا جسٹ کیا ہے، لب لباب کیا ہے، ان اے نٹ شیل، مختصراً اختصار سے اس کا بیان کیا جاتا ہے، وہ کس موضوع کے تحت آتا ہے۔ موضوع کیا ہے اس کا؟ ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اب شاعری پڑھتے ہیں، اس کی کیا ہے؟ ٹو ایوری تھنگ دیر از اے سیزن اینڈ اے ٹائم ٹو ایوری پرپز انڈر دا ہیون، اے ٹائم ٹو بی بورن اینڈ اے ٹائم ٹو ڈائی، اے ٹائم ٹو پلانٹ اینڈ اے ٹائم ٹو پلک اپ دیٹ وچ از پلانٹڈ، اے ٹائم ٹو بریک ڈاؤن اینڈ اے ٹائم ٹو بلڈ اپ، اے ٹائم ٹو ویپ اینڈ اے ٹائم ٹو ڈانس، اے ٹائم ٹو کاسٹ اوے اسٹونس and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to get and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to rend and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak۔ اصل میں یہ ڈائیکاٹمیز بیان کی گئی ہیں، دو مختلف یا مخالف سچویشنز کا بیان ہے ہر اس کے کپلٹ میں۔ To everything there is a season، ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے ایک موسم مقرر ہے۔ یہ سیزن ایک خاص معنی میں کہا جائے
جاتا ہے، یعنی ایک وقت مقرر ہے، ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اینڈ اے ٹائم ٹو ایوری پرپز انڈر دا ہیون، ہر اس مقصد کے لیے جو کہ اس آسمان کے نیچے پایا جاتا ہے اس کے لیے ایک وقت ہے. اے ٹائم ٹو بورن، یعنی پیدا ہونے کا ایک وقت ہے. اینڈ اے ٹائم ٹو ڈائی، مرنے کا ایک وقت ہے. اے ٹائم ٹو پلانٹ، پودے لگانے کا ایک وقت ہے. اینڈ اے ٹائم ٹو پلک اپ دیٹ وچ از پلانٹڈ، اور ایک وقت ہے کہ جو کچھ پلانٹ کیا گیا ہے اس کے اندر سے جو فروٹ یا ثمر جو ہے اس کو پلک کرنے کا، اس کو کھینچنے کا، اس کو نکالنے کا، توڑنے کا. اے ٹائم ٹو بریک ڈاؤن اینڈ اے ٹائم ٹو بلڈ اپ، گرانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے. ظاہر ہے کسی بھی چیز کو بلڈ کیا جاتا ہے یا بسا اوقات جو کچھ بلڈ کیا ہوتا ہے اسی کی رینوویشن کی جاتی ہے، یا تو اس کو مسمار کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں نا مسمار کرنا، اس کو فال ڈاؤن، اس کو بریک ڈاؤن کرنا. ٹھیک ہے. اے ٹائم ٹو بریک ڈاؤن یعنی کوئی چیز کولیپس ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، اس کو گرانا. اینڈ اے ٹائم ٹو بلڈ اپ. اے ٹائم ٹو ویپ، رونے کا ایک وقت ہے. اینڈ اے ٹائم ٹو ڈانس، رقص کرنے کا، یعنی رقص کرنا تو ایک اشارہ ہے نا، ایک استعارہ ہے ہیپینس کا. اے ٹائم ٹو کاسٹ اوے اسٹونس اینڈ اے ٹائم ٹو گیدر اسٹونس ٹوگیدر، ایک وقت ہے پتھر پھینکنے کا. اینڈ اے ٹائم ٹو گیدر اسٹونس ٹوگیدر، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ پتھروں کو، کنکروں کو اکٹھا کر دیا جائے تعمیر کے لیے. اے ٹائم ٹو ایمبریس، گلے لگانے کا ایک وقت ہوتا ہے. اینڈ اے ٹائم ٹو ریفرین فرام ایمبریسنگ، اور گلے لگانے سے پرہیز کا ایک وقت ہے، یعنی اس سے گریز کا ایک وقت ہے. اے ٹائم ٹو گیٹ اینڈ اے ٹائم ٹو لوز، حاصل کرنے کا ایک وقت ہے. اینڈ اے ٹائم ٹو لوز، کھو دینے کا ایک وقت ہے. اے ٹائم ٹو کیپ، پاس رکھنے کا ایک وقت ہے. اینڈ اے ٹائم ٹو لوز، اور کھو دینے کا ایک وقت ہے. اے ٹائم ٹو اینڈ اے ٹائم ٹو کیپ اینڈ اے ٹائم ٹو کاسٹ اوے، پاس رکھنے کا ایک وقت ہے. اینڈ اے ٹائم ٹو کاسٹ اوے، اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے. یعنی کسی بھی چیز کو پاس رکھنا پھر پھینک دینا. ظاہر ہے ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر نئی چیز میں پرانا ہونا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے، سمجھ لو. ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے اور ہر ذی روح نے مرنا ہے. یہ آپ دیکھیں جس کو آپ کہتے ہیں سٹون ایج، ٹھیک ہے، آئرن ایج، برونز ایج، تو یہ مختلف ایجز ہیں زمانے کی. تو ان تمام جو کہ معلوم تاریخ جو ہے وہ کم و بیش 4500 5000 سال کی تاریخ ہے. یونان کی بھی اگر ساتھ ملا لیں تو کوئی یعنی رفلی آپ کہہ سکتے ہیں 6-7 ہزار سال کی تھوڑی بہت معلوم، یعنی اصل میں معلوم تو 3500 سال کی، 4000 میکسیمم 4000 سال کی تاریخ معلوم ہے. یعنی جو جس تاریخ کو انسان جانتا ہے جو پرائمورڈیل یا پرائمیول نہیں ہے، پری ہسٹورک نہیں ہے، یعنی ہسٹری ہے، ہسٹورک ایج ہے. تو وہ یہ ہسٹورک ایج ہم جانتے ہیں کہ کیسے یعنی یورپ میں بھی رینیسانس یا رینیسانس کا، نشأت ثانیہ کا زمانہ ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریفارمیشن ایج ہے، اس کے بعد انڈسٹریل ایج ہے، اور یہ پھر آج کے زمانے میں سائنٹیفک ایج ہے. کہا جاتا ہے کہ پرانا جو زمانہ تھا وہ یعنی معجزات کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر لٹریچر کا زمانہ ہوا ہے. اس کے بعد لٹریچر کے بعد پھر آج سائنس کا زمانہ ہے. اگرچہ لٹریچر بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لٹریچر کبھی پرانا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب تک انسانی ذہن پایا جائے گا، اس کے اندر اوپینینز پائے جائیں گے، سبجیکٹو اپروچ پائی جائے گی. کمپیوٹر کو تو آپ جیسے ہی پروگرام دیں گے نا تو وہ اس پہ اپنا رائے نہیں دے گا، جو کچھ اس کے اندر فیڈ کیا گیا ہوگا. اگرچہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آج کے زمانے کی ایک بڑی ایجاد ہے، تاہم ابھی اس درجے میں نہیں پہنچی کہ اپنی طرف سے رائے قائم کر سکے. اور اگر رائے قائم کرتی بھی ہے تو بہرحال وہ اس کے مینٹل ڈومین ہوگی، سائیکولوجیکل ڈومین تب تک نہیں آ سکتی جب تک جذبات اور اس کے اندر ایک ہیومن سائیکی ایڈ نہ کر دی جائے. کیا معلوم کہ آنے والے اوقات میں وہ بھی اس میں ایڈ کر دی جائے. انسانی انوینشنز اور ڈسکوریز جو ہیں وہ کوئی بعید نہیں ہیں، اور ظاہر اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا علم ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک یہ جو ہے رائے دینا، یہ ابھی تک وہ چیز نہیں ہے. تو بہرحال اے ٹائم ٹو کیپ اینڈ اے ٹائم ٹو کاسٹ اوے، تو ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے. اے ٹائم ٹو رینٹ، پھاڑ دینے کا، چیر کے پھینک دینے کا ایک وقت ہے. اینڈ اے ٹائم ٹو سو، اور سینے کا، جیسے کپڑے سیتے ہیں نا ایسے سینے کا ایک وقت ہوتا ہے. یعنی ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنے کپڑے کو، ریسنٹلی میں نے اپنی ایک پینٹ جو ہے وہ ردی میں ڈال دی ہے، اس لیے کہ وہ پینٹ پرانی ہو گئی تھی.
بہرحال بات یہ نا کہ ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے اور ہر زیرو نے مرنا ہے. تو جتنے بھی ایجز ہیں، یہ جتنا بھی بیٹا زمانہ ہے نا، تو ہم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. وی آر نتھنگ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. وی ور نتھنگ، وی آر نتھنگ اینڈ وی ول بی نتھنگ ایز کمپیئر ٹو دس زمانہ اینڈ عصر اور ٹائم، رائٹ، ہسٹری. یہ بہت ہزاروں سالوں پر، لاکھوں کروڑوں اربوں سالوں پر محیط ہے، اور اس کی کولوسلزم جو ہے، اس کی جائگینٹک ہسٹری ہے، اس کی جتنا سائز ہے اس پوری کائنات کا، اس کے حساب میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. وی آر سین نو ویئر، وی آر ایکچولی ڈویلنگ ان نو ویئر. ہم کہیں بھی نہیں رہ رہے اس. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ اس کے اندر ایک باہر آ لیے انسانی ڈیفیکٹ ہے. اے ٹائم ٹو رینٹ اینڈ اے ٹائم ٹو سو، اے ٹائم ٹو کیپ سائلنس. ایک وقت ہوتا ہے سکوت کا، خاموشی کا، خاموش رہنے کا. اینڈ اے ٹائم ٹو اسپیک، بولنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. تو کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ اس ساری پوئم سے ہم نے سیکھا یہ کہ ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے، وقت معین ہے. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ موت کا ایک وقت متعین ہے لیکن معین ہے. نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ تو انسان کا معاملہ یہ کہ وہی صبر اور شکر کا جو امتحان ہے وہ جاری بہرحال رہتا ہے. لیکن اصل جس کام نے ہونا ہوتا ہے وہ اپنے وقت پہ ہی ہونا ہوتا ہے. یہ بھی پڑھ لیں؟ اوکے جی. اوزیمینڈیس. اچھا یہ جو ہے نا، پہلے ہم شاعر کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. یہ بڑا زبردست قسم کا رومانٹک شاعر ہے. پرسی بش شیلی 1792 to 1822، اسی کو پی بی شیلی کہتے ہیں. was an English romantic poet. He wrote some of his finest lyric including the Ode to the West Wind, to a Skylark and the Cloud. Ode کسے کہتے ہیں؟ اصل میں شاعری کے اصناف ہوتے ہیں. اصناف سخن میں سے نا، جس کو آپ جانرا یا جینر کہتے ہیں، GENRE. سو جانرا یا جینر کیا چیز ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر اردو میں ہم جانتے ہیں کہ دو ہی بڑے، بلکہ اردو ہی کیا، دنیا کا کوئی بھی ادب ہو تو دو ہی اس کے حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پروز، ایک ہوتی ہے پوئٹری، یعنی نثر اور شاعری. یہ دو ہی اصناف سخن ہوتے ہیں، بڑے بڑے میجر. ان میں سے پھر پروز میں ڈرامہ آ جاتا ہے، ناول آ جاتا ہے، سٹوری آ جاتی ہے، داستان گوئی آ جاتی ہے، قصہ گوئی آ جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے ہی پھر اس میں ایسیز آتے ہیں نچلے درجے پہ، تو پیراگراف مل کے ایسے بنتا ہے. اینی ہاؤ، شاعری میں اردو میں جیسے آپ سنتے ہیں رباعی ہے، مرثیہ ہے، غزل ہے، نظم ہے. اصل میں شاعری میں تو دو بڑے درجات ہیں نا، ایک غزل ہے، ایک نظم ہے. پھر ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں آزاد نظم، ٹھیک ہے، آزاد غزل وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح سے انگلش میں بھی اس کے جانراز ہوتے ہیں. جیسے ایپک پوئٹری ایک الگ پوئٹری ہوتی ہے، لیریکل پوئٹری ایک الگ ہوتی ہے. ایسی اوڈ ایک ہوتا ہے. اوڈ کہتے ہیں ایک ایسی نظم کہ جس میں کسی چیز کی تعریف و تحسین کی جائے، کسی چیز کے لیے خراج تحسین پیش کی جائے، اس کی تعریف کی جائے. سو the cloud in the last years of life, he died in a storm at sea after visiting Lord Byron, another great poet. Shelley's works show his remarkable lyrical gift, his originality and his hatred for oppression. He was a great revolutionary poet of his time. اچھا، یہ رومانٹک پوئٹس آپ نے اس طرح سے نہیں سمجھتے جیسے ہمارے ہاں لیا جاتا ہے. ہمارے ہاں رومانس کو یا رومانٹسزم کو یہ لیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی لڑکی اور لڑکا آپس میں ملتے ہیں، ان کا آپس میں محبت ہوتی ہے یا پیار ہوتا ہے یا عشق ہوتا ہے، اس کو ہم رومانٹیسائز کرتے ہیں. سو دیٹ از ناٹ رومانٹسزم. تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو بڑا کر لیجیے، آپ بڑی کلاسوں میں آ چکے ہیں. رومانٹک پوئٹس کا اصل موضوع جو ہے وہ رومانس ہے، اور انہوں نے یعنی وہ رومانس نہیں پایا جاتا ان کے شاعری میں جو ہم جس کو سمجھتے ہیں. نیچر اور اس کی جتنے بھی اس کے مظاہر ہیں وہ ان کا موضوع ہوتا ہے. چاند ستارے ہوتے ہیں، پھول پودے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. سو پی بی شیلی جو ہے وہ 1792 میں پیدا ہوئے، 1822 میں انہوں نے وفات پائی. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ اپریشن سے، ظلم سے، جبر سے نفرت کرتے تھے، اور ان کی شاعری اس لیے مشہور ہے. اور ہی واز اے گریٹ ریولیوشنری، یہ ایک انقلابی قسم کے شاعر تھے. اور وفات ان کی کیسے ہوئی ہے؟ ایک طوفان میں، ایٹ سی آفٹر وزٹنگ لارڈ بائرن بھی انگلش کے ایک بڑے شاعر ہیں. جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو سمندر پہ ایک سٹورم آیا، سو ان کی وفات اس طرح سے ہوگی. تو اوزیمینڈینس
یہ اس کا تھیم ہم پڑھ لیتے ہیں، اس میں کیا کہا گیا ہے. It is a very ironic poem which describes the pride of a man in the wretched reality of life. Man becomes proud by success. He thinks that he has toppled the world. He forgets that life is merciless. Time brings all luxuries of life to an end, and death is a great leveler. Shelley considers all feelings of superiority in man as only an illusion and self-deception. کہتا ہے کہ یہ ایک آئرونک پوائنٹ، اصل میں آئرنی جو ہے وہ ایک بڑا ٹول ہے لٹریچر میں. مثال کے طور پر آپ کسی چیز کو نا بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ابھی تو بہت خوشگوار موسم ہے، ٹھیک ہے، ابھی بہت خوشگوار موسم ہے، لیکن اگر کسی شخص کو یہ موسم پسند نہ ہو اور اس کو خوشگوار نہ کہنا چاہ رہا ہو تو لہجے کے لحاظ سے وہ کہے گا بہت خوشگوار موسم ہے. یہ آئرنی ہے، یہ طنز ہے اصل میں. اسی کو سارکیسٹک ایکسپریشن کہتے ہیں، سارکیزم طنز کہتے ہیں لہجے کے لحاظ سے. ایک ہوتا ہے لٹریچر کے لحاظ سے آئرنی، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک صورتحال اس طرح سے نہیں تھی جیسے آپ نے بیان کی ہے، اس کے بالکل مقابل. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو بہت مغرور ہے اپنے سے، یعنی نارسسسٹ ہے. نارسسسٹ وہ ہوتا ہے، یا نارسزم ایک ایسی بیماری ہوتی ہے، یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے جس میں انسان اصل میں اپنے آپ کو بڑی کوئی توپ چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے بارے میں بات سننے تک کے لیے تیار نہیں ہوتا. مثال کے طور پر سائیکولوجیکلی بڑے بڑے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں 10، ان میں سے ایک ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے پیرانوئڈ، یا پیرانویا سے ہے. پیرانوئڈ ڈس آرڈر یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو شک لاحق ہو جاتا ہے دوسروں پر. وہ ہر وقت سوچ رہا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے، اس سے کوئی سیدھی بات بھی کرتا ہے نا تو کہتا ہے نہیں اس نے میرے اوپر کوئی نہ کوئی اٹیک کیا ہے. اس سے کوئی مذاق بھی کر لے، یوں ہی چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے ایویں، جس کو ایویں ہم کہتے ہیں، مذاق کر لیا ہو ہی جاتا ہے. یعنی حص و مزاح تو انسان اصل میں حیوان ظریف ہے نا، تو سینس آف ہیومر، حصے مزاح جو ہے اس کے نیچر میں پائی جاتی ہے. تو بسا اوقات آپ اس سے مذاق کر لینا تو وہ سیریس ہو جائے گا. دو بندے کھڑے بات کر رہے ہوں گے تو وہ سوچے گا نہیں یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. حتیٰ کہ حد یہ ہے کہ وہ سوئے گا بھی نہ، سوچے گا کہ اگر میں سو گیا تو اس دوران کچھ نہ کچھ غلط ہو جائے گا، میرے بارے میں کوئی ایکشن کر لے گا، کوئی عمل کر لے گا، میرے بارے میں کوئی برائی بیان کر لے گا. تو ایسے ہی پیرانوئڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے. تو انسان کا معاملہ یہ ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو بڑی کوئی توپ چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر اس طرح کے بندے کے بارے میں آپ بیان کریں کہ آپ مغرور ہیں، آپ تو اپنے آپ کو تھانے دار سمجھ رہے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ غصہ ہو جائے گا نا. اسی چیز کو آئرونائز کر لیا جائے، آئرونیکل وے میں کر دیا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی آپ تو ادھر کے سب سے بڑے کرتا دھرتا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ آپ کے سامنے بات بھی کر سکے. اس کو کہتے ہیں آئرنی. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، ایسے ہی ایک آئرنی یہ ہوتی ہے کہ ایک واقعہ ہے، پہلے ہم نے لب و لہجے پہ بات کی، پھر اس کی حقیقت پہ بات کی، پھر ہم اس کے واقعے کی بات کر رہے ہیں. ایک واقعہ ہے جو اس طرح سے نہیں ہوا جیسے بیان کیا گیا ہے، تو وہ بھی آئرنی ہے. ایسے ایک ہوتا ہے سیٹائر. سیٹائر ایک ہیومرس پلے ہوتا ہے یا ایک ہیومر ہوتا ہے، یعنی آپ نے چیز کے مخالف پہلو کو بھی بیان کر دیا کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو تھوڑا سا ہنسی مزاح سے بھی اس میں تھوڑا بہت ہیومر بھی ڈال دیا، وہ پھر آئرنی سے بن جاتا ہے سیٹائر. تو اصل میں اس کی پوئٹری میں ایک آئرنی بھی پائی جاتی ہے، اور اس کا تھیم یہ ہے کہ یہ جو شاعری ہے، یہ جو پوئم ہے، اس کے اندر انسان کا تکبر، استکبار، اس کا غرور بیان کیا گیا ہے، اور وقت کی بہرحال زندگی کی ریچڈ ریالٹی، تلخ حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. اور بندہ جو ہے، مین بیکمس پراؤڈ بائی سکسیس. انسان کو جیسے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ، اسی چیز کو میں بار بار قرآن مجید کے حوالے دے رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ اس پر اکڑ بیٹھتا ہے. جیسے ہی ہم اس کی ذرا سی باز پوس کر اس کے اوپر امتحان لے آتے ہیں تو وہ پھر ناشکرا ہو کے بیٹھ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ انسان کا، اور کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر سے اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتا ہے. تو یہ انسان کا بڑا مسئلہ ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے نا، انسان کے اندر ایک ایگو پائی جاتی ہے اور ایک انگریٹفل سینس پایا جاتا ہے، یعنی ناشکری کا احساس پایا جاتا ہے. ادھر سے اگر اس کو پکڑ لیا جائے، اس کی پکڑ ہو جائے تو پھر سے اگر مومن ہے
یعنی مسلمان ہے تو باہر وہ پھر سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ بھی چیز اس میں نہیں پائی جاتی, ایمان بھی نہیں پایا جاتا, تو وہ مزید ناشکرا ہو جاتا ہے. تو وہ ایک ڈیوسٹیٹنگ بیہیویئر ہوتا ہے. ہی forgets that life is merciless. وہ بھول جاتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ مرسی لیس ہے, وہ ترس نہیں کھاتی. This brings all luxuries of life to an end. اچھا, یہ جو ٹائم ہے یہ تمام لکشریز کو, ٹھیک ہے, یہ لفظ لکشری ہوتا ہے. لکشریز مطلب تمام آسائشوں کا اختتام کر ڈالتا ہے. اینڈ ڈیتھ از اے گریٹ لیولر. اور بہرحال موت جو ہے تمام چیزوں کو لیول کر کے رکھ دیتی ہے, جیسے کہ قیامت اس پوری دنیا کو لیول کر کے رکھ دے گی. Shelley considers all feelings of superiority in man as an only illusion. Shelley جو کہتا ہے کہ اس کے نزدیک جو انسان کی تحکم کی, سپیریورٹی, اس کی سپریمیسی کی, اس کے تغلب کی, اس کے غالب آ جانے کی جو جتنی بھی فیلنگز ہیں, وہ بہرحال کیا ہیں جی, ایک ایلوژن ہے, انسان کا سیلف ڈسپشن ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نااہلزم. ٹھیک ہے, انسان اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتا ہے, وہ ایک ایلوژن میں پایا جاتا ہے. ایلوژن میں مطلب غلط فہمی پایا جاتا ہے. اینڈ سیلف ڈسپشن, اور اپنے ساتھ دھوکے میں. اسی اپنے ساتھ دھوکے کو, اسی اپنے ساتھ دھوکے کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ غرور. عربی زبان میں جو غرور کا لفظ بیان ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ دھوکے کے لیے ہوتا ہے. یعنی انسان غرور کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اگر بڑا سمجھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو اس لیے دھوکہ دے رہا ہوں کہ میں نہیں ہوں. بہرحال کچھ بھی ہو جاؤں میں نہیں ہوں بڑا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ اس لیے ہوتا ہے سیلف ڈسپشن. اینی ویز, تو یہ شاعر حضرات جو ہوتے ہیں بڑے ٹچی ہوتے ہیں, بہت ٹچی ہوتے ہیں, بہت حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں. یہ چیز کو وہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. Anyways, we start off poem. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read, which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. And on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare. The lone and levels sand stretched far away." تو اس میں اصل میں کیا ہوا ہے, ایک اینٹیک کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز جو جس کو آپ آثار قدیمہ کہہ سکتے ہیں, بہت پرانی چیز. I met a traveler, میں ایک مسافر سے ملا, from an antique land, کہ جو بہت پرانی زمین سے تھا, سرزمین سے, قدیم. Who said, جس نے کہا, two vast and trunkless legs of stone, بہت بڑی بڑی اور ٹرنک لیس لیگز مجھے ملی ہیں سٹونز کی. ٹھیک ہے, میں نے دیکھی ہیں پتھر کی بنی ہوئی لیگز, ٹرنک لیس, جس کا ٹرنک نہیں تھا. عام طور پہ یہ جو انسان کے باڈی کا حصہ ہوتا ہے نا, لیگ سے لے کر یہاں سے لے کر یہ اوپر والا, اس کو ٹورسو کہتے ہیں, پورا ٹورسو. تو مطلب اس کا ٹورسو تھا ہی نہیں, صرف ٹانگیں تھیں. اسٹینڈ ان دا ڈیزرٹ, کہ جو صحرا میں کھڑا تھا. نیئر دیم آن دا سینڈ, اچھا ان کے پاس کیا تھا, ریت پہ. ہیو سنک اے شیٹرڈ وزٹ لائز, ہیو سنک آدھا ڈوبا ہوا, شیٹرڈ وزج, وزج کہتے ہیں ایک چہرہ تھا, ایک کسی کا شیٹرڈ ٹوٹا ہوا, لائز جو پایا جاتا تھا. whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command, اور اس کا جو چہرہ تھا وہ کیا تھا, فراؤنڈ, تیوری چڑھی ہوئی تھی, اینڈ wrinkled lip, اور اس کے جو ہونٹ تھے اس کے اوپر رنکلز پڑ گئی تھیں. اینڈ sneer of cold command, وہ سردی سے ہٹا ہوا تھا. Tell that its sculptor well those passions read which yet survive, stamped on these lifeless things. کہتا ہے کہ tell that its sculptor کہتے ہیں مجسمہ ساز کو, جو مجسمہ بنانے والا ہوتا ہے. Tell that its sculptor well those passions read
which yet survive stamped on these lifeless things. وہ کہتا ہے کہ اس کے اسکلپٹرز کی طرف سے جو پیشن ہے اس کے اوپر وہ which yet survive وہ ابھی تک سروائیو کرتا ہے stamped on these lifeless things کہ جو اس کے اوپر لائف لیس جس کے ایسی وہ ٹانگیں اور وہ جو چہرہ ہے اس کے اوپر زندگی نہیں پائی جاتی، لائف لیس ہے اور اس کے اوپر یوں معلوم ہوتا ہے گویا اسٹیمپ لگ چکی ہے. The hand that mocked them and the heart that fed. اور وہ ہاتھ that mocked them کہ جنہوں نے اس کو ویسے موک کس کو کہتے ہیں؟ نقل اتارنے کو کہتے ہیں بیڈ مینر میں. And the heart that fed اور وہ دل کہ جو کہ اس کے اوپر پلا ہے. And on the pedestal these words appear اور اس کے پیڈسٹل پہ اس طرح کے الفاظ لکھے ہیں My name is Ozymandias King of Kings. شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میرا یعنی اس کے پیروں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میرا نام کیا ہے؟ اوزیمینڈیس. ٹھیک ہے، کنگ آف کنگس، میرا نام اوزیمینڈیس ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. لک آن مائی ورکس میرے کام دیکھو ذرا، میرے شاہپارے اور میرے شاہکار دیکھو. یہ مائٹی اینڈ ڈسپیئر وہ بہت بڑے بڑے کام ہیں. اینڈ ڈسپیئر اور تم کیا کرو یعنی تم ان کو دیکھ کے مایوس ہو جاؤ گے. نتھنگ بسائڈ ریمینس راؤنڈ دا ڈکے. اب یہ شاید اپنی بات بیان کر رہا ہے کہ نتھنگ بسائڈ ریمینس باقی کچھ بھی نہیں رہتا راؤنڈ دا ڈکے یعنی ڈکے بہرحال ہوتا ہے. ڈکے کہتے ہیں کسی چیز کے آہستہ آہستہ ختم ہو جانے کو. Of that colossal wreck boundless and bare the lone and level sands stretch far away. Of that colossal wreck کہتے ہیں تباہی کو، colossal کہتے ہیں بڑی تباہی کو. اس بڑی تباہی کا boundless and bare کہ جو کہ boundless ہے جس کو bound یعنی قید نہیں کیا جا سکتا and bare اور وہ کھلی ہے. اب کہتے ہیں برہنہ تباہی. So the lone and level sands stretch far away جو کہ کیا ہے؟ اکیلی تنہا ہے. اینڈ لیول سینڈز کہ جو سینڈز کے اوپر ریت کے اوپر لیول ہو گئی ہے. اسٹریچ فار اوے جو بکھری پڑی ہے دور دراز. یہ کس کے بارے میں بات بیان کر رہا ہے؟ وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ کہتا تھا، جو کہتا تھا کہ میرے کیے ہوئے کام جو ہیں وہ بڑے بڑے کام ہیں. تو آج اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑی تباہی آ چکی ہے اور وہ ریت کے اندر بکھرا پڑا ہے، اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا فرعون کا نام، ایسے ہی نمرود کا آپ نے نام سنا ہے، تو ایسے ہی آپ نے قارون کا نام سنا ہے. تو یہ وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے بادشاہ تھے کہ بلکہ فرعون نے تو خدائی تک کا دعویٰ کر ڈالا تھا. اسی کی سرکوبی کے لیے، اسی کی اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھیجا تھا. جب اچانک سے جا رہے تھے ان کو آگ نظر آئی اور اپنی فیملی سے کہا کہ تم لوگ یہاں پہ ٹھہرو، میں کچھ روشنی لے آتا ہوں جس سے ہم آگ تاب بھی لیں گے اور ہمارے لیے بہرحال مشل کا بھی بندوبست ہو جائے گا، یعنی ہمارے لیے مشل راہ ہوگی. تو وہاں پہ پہنچتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ اپنا عصا ڈال دو، میں تمہارا رب ہوں. یعنی نبوت ایسے ملتی ہے. نبوت نبی کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ میں لینے جا رہا ہوں یا مجھ کو ملنے والی ہے. اس کے لیے کوئی مراقبہ، کوئی چلہ، کوئی مکاشفہ، کوئی الہام، کوئی کشف نہیں ہوتا، کوئی مجاہدہ اس کے لیے نہیں کرنا پڑتا، کوئی ضربیں دل پر نہیں لگانے پڑتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہوتا ہے، سلیکشن ہوتا ہے، محبت ربانی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال ایک الگ موضوع ہے. تو وہاں سے ان کو نبوت ملتی ہے. پھر چونکہ وہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کی دعا مانگتے ہیں کہ مجھے شرح صدر عطا ہو اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دے. تو یعنی وہ جاتے ہوئے تھوڑا بہت ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، تھوڑے بہت ہچکچاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج. تو ہارون علیہ السلام وہ واحد انسان ہے اس پوری دنیا میں کہ جن کو ایک بھائی کی دعا پر نبوت ملی تھی، یعنی وہ بھی نبی بن گئے. تو حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کے جاتے ہیں تو ان کو معجزات عطا ہوتے ہیں. تو معجزہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ عصا ڈالتے ہیں تو وہ اژدھا بن جاتا ہے اور اصل اژدھا بنتا ہے. اور اس اژدھے کی صفات کیا ہیں کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو چیز موٹی اور بڑی ہوتی ہے اس میں مومنٹ زیادہ نہیں ہوتی، وہ زیادہ تیز تحریک نہیں پیدا کر سکتی. جیسے انڈرٹیکر ہے، جیسے رومن رینز ہے،
یہ سائز کے حساب سے بڑے ہیں لیکن ان میں وہ موومنٹ نہیں پائی جاتی بہرحال جو رے مسٹیریو میں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا, جو دوسرے تیسرے ریسلرز میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی وہ جو سانپ تھا وہ موٹا تازہ بڑے سائز کا, ہیوج جائگینٹک, اور اس کے اندر پھر موومنٹ بھی اس طرح کی تھی. یہ بیان کیا جاتا ہے اسرائیلیات میں. بہرحال تو وہ وہاں سے جاتے ہیں, پھر فرعون کو جا کے دعوت دیتے ہیں, لیکن فرعون اب ان کو معجزات, پہلا یہ تھا, دوسرا معجزہ یہ کہ وہ اپنے بغل کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے, سامنے نکالتے تھے کہ وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح, یعنی سورج کی طرح ان کا ہاتھ چمکنا شروع ہو جاتا. یہ 2 بڑے معجزات تھے. بہرحال تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن وہ باز نہیں آیا. بہرحال یہ بات کی بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو پوسٹیرٹی بنا دیا, یعنی اس کو پوسٹیرٹی کے لیے, اس کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا ڈالا. چنانچہ آج بھی فیرو کی جو ممی ہے, ممی مطلب وہ امی نہیں, جو اس کا مجسمہ ہے, وہ آج بھی رہتی دنیا تک کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. تو وہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو سکتا ہے. بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے, لیکن متکبر یا استکبار کرنے والا, تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. چنانچہ اسی کے ذیل میں رسول اللہ نے پھر پائنچے اوپر رکھنے کے لیے کہا ہے, اور سر پہ ٹوپی رکھنے کے لیے کہا ہے, اور ہر اس کام سے منع کیا کہ جو مثال کے طور پر سونا مرد کے لیے پہننا منع کر دیا, ریشم کا کپڑا پہننا منع کر دیا, اس لیے کہ یہ سب تکبر کی علامات تھیں. یہ سب تکبر کی علامات تھیں. جب پائنچے اوپر رکھنے کے لیے کہا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا, بلکہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پائنچے کبھی کبھی نیچے چلے جاتے ہیں, تو یہ بھی تکبر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی کہ بالکل نہیں, آپ کی شخصیت اس طرح کی ہرگز ہے, تھوڑی نہ ہے کہ آپ تکبر کرتے پھریں گے. لیکن اس زمانے میں تکبر کے لیے بڑے بڑے پائنچے رکھے جاتے تھے, تہ بند جو پہنتے تھے. دوسرے یہ کہ ادھر کے رہنے والے جو باشندے تھے وہ ڈاکہ زنی کرتے تھے, اور ریت پر ظاہر ہے بہرحال انسان کے نقش پا رہ جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا. تو قدموں کے نشان رہ جاتے ہیں, تو وہ بڑی لنگ پہنتے تھے نا, جس کو ہم لنگ کہتے ہیں, تاکہ وہ اگر گزریں تو ان کے پیروں کے نشان نہ پڑیں, اور بہرحال ان کا سراغ رسانی کا کام نہ کیا جا سکے. تو یہ جو انسان کا تکبر ہے, یہ انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے. وہ اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں, اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے نا کہ تم سے جو پہلے کی امتیں تھیں وہ تو ان پہاڑوں کو کریت کے گھر بنایا کرتی تھیں, بڑے بڑے پہاڑوں کو. یعنی ہم پڑھتے ہیں نا کہ 60 ہاتھ 100 ہاتھ ان کے قد کاٹ ہوا کرتے تھے, پڑھتے ہیں نا. یہ جو آج ہمیں درخت اور پودے نظر آ رہے ہیں, ان کو وہ اگر ہاتھ ڈالتے تو یوں اکھاڑ کے لے جاتے, اتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ. ٹھیک ہے. پھر ارم کی بستی کا ذکر ہے, تو وادی ارم جو بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے پہاڑوں, اب آپ دیکھیں اہرام مصر جو ہیں وہ دنیا کے 7 عجائب میں سے 7 ونڈرز آف دا ورلڈ. ونڈر کسے کہتے ہیں؟ ایسا عجوبہ جس وہ ایک مسٹری ہی ہوتی ہے, وہ ایک اسرار ہی ہوتا ہے جو کہ پنہاں ہے, چھپا ہوا ہے. آج تک معلوم نہیں پڑ سکا کہ اہرام مصر کس نے تعمیر کیا. اتنا بڑا کولوسل باڈیز ہیں, اور جیسے سائنس آج بھی حیران ہے کہ اس کو تعمیر کرنے کے لیے باقاعدہ ایک انجینئر کی ضرورت ہے, ایک باقاعدہ ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے تم لوگوں سے زیادہ, رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں کو, کفار کو, جو اپنے آپ کو اصل میں بڑی توپ چیزیں سمجھ رہے تھے, مخاطب کر کے کہا کہ تم سے زیادہ ان لوگوں نے بستیوں کو آباد کیا تھا, بسایا تھا, اور تم لوگوں سے زیادہ زمین کو بویا تھا. سمجھ آ رہی ہیں؟ تو یہ ہم سے پہلے. اچھا, انسان کا المیہ یہ نا کہ جیسے ہی وہ خود دنیا میں وجود پذیر ہوتا ہے تو وہ پرانے لوگوں کے بارے میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں تھے, وہ جاہل لوگ تھے. یہ ہمارا ہی نہیں ہے, یہ المیہ ہم سے بعد میں آنے والوں کا بھی ہوگا. وہ ہمیں جاہل سمجھیں گے, ہمیں بیوقوف سمجھیں گے وہ, اور جو ان کے بعد آئیں گے وہ پہلے والوں کو. چنانچہ آج ہم میں سے بھی اکثر لوگ یہی کر رہے ہیں. ہم سے پچھلے جو تھے وہ اپنے پہلے والوں کے لیے بھی یہی گمان رکھتے ہوئے ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو انسان اصل میں جو زمانہ گزر جاتا ہے نا, اس کو بالکل یہ 3rd کلاس چیز سمجھ رہا ہوتا ہے. اس زمانے کے لوگوں کو 3rd کلاس, عموماً سب لوگ نہیں, عموماً یہی سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی, وہ جیسے شیکسپیئر نے کہا ہے نا کہ ہمارا اصل کام کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں, اپنا رول پلے کرتے ہیں اور
دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارا رول اس دنیا میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو آپ دقت نظر سے پڑھیں، آپ ان چیزوں پہ ریفلیکٹ کیا کریں، تدبر سے، تفکر سے آپ ان کے اوپر میڈیٹیٹ کیا کریں، غور کیا کریں، تو آپ کے اوپر علم اور حکمت کے وہ دریچے واہ ہو جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر آپ ہر چیز کو نا ایک الگ اینگل سے دیکھیں گے۔ سمجھایا کرتا ہوں نا میں کہ اپروچ اصل چیز ہوتی ہے، سوچ اور اپروچ اصل چیز ہوتی ہے، معلومات یا علم اصل چیز نہیں ہوتی۔ اب سوچ اور اپروچ جو ہے وہ معلومات سے ملتی ہے تو وہ حکمت یا وزڈم بن جاتا ہے، اور اصل چیز وزڈم ہوتی ہے۔ جیسے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم جس انسان کے اوپر اپنا احسان کرتے ہیں اس پر علم کو واضح اس کو ہم علم دے دیتے ہیں۔ تو علم اللہ تعالیٰ کی بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے۔ تو علم یہی نہیں ہے کہ آپ نے مینار پاکستان کی لمبائی اور چوڑائی کو یاد کر لیا، پاکستان کے سارے صوبوں کا نام، ان کے اندر آنے والے سارے اضلاع کا نام یاد کر لیا، سارے محلے وقوع کو زبانی ازبر کر لیا۔ علم یہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سمجھ لیا کہ یہ پیریوڈک ٹیبل ہے، یہاں مجھے نظر نہیں آ رہا، تو اس کے یہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، سب کے آپ نے ایٹامک نمبر، ایٹامک میسز یاد کر لیے، تمام کی الیکٹران ایفینٹی یاد کر لی، شیلڈنگ ایفیکٹ کے بارے میں پتہ کر لیا، آیونائزیشن انرجی کے بارے میں آپ نے علم حاصل کر لیا۔ یہ اصل علم نہیں ہے، ٹیکنیکلی تو اس کو علم ہی کہا جاتا ہے نا، ہر وہ چیز جو انسان حاصل کرتا ہے وہ علم ہی ہے، اپنے معلوم میں لاتا ہے وہ علم ہے۔ لیکن اصل علم یہ ہے، یعنی وزڈم یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ سب کچھ کرنے کا، اس کا مقصد اور غرض اور غایت کیا ہے، یہ جو کچھ ہے اس کا غایت کیا ہے، یعنی ہم دنیا میں آئے ہیں، اس کی غایت کیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا، ہم نہ آتے تو کیا ہوتا۔ تو یہ اصل علم ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہماری زندگی میں جو بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے، اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اچھا، جو برا ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید نے خود فرمایا، اللہ تعالیٰ، یعنی قرآن مجید جب ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید نے فرمایا ہے، تو اصل مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، کیونکہ قرآن مجید خود نہیں بولتا، اس کے اندر اللہ بول رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی برائی ہوتی ہے یا جو کچھ بھی خرابی ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کا کیا ہوا ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اچھا جو ہے بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہی ہوتا ہے، اس کے فضل و کرم سے ہی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بیٹا اس دنیا میں ہم لوگ آئیں بہت مختصر وقت کے لیے، مختصر ترین وقت کے لیے ہسٹری کے اعتبار سے، اور آپ اسکول میں آئے ہوئے ہیں اس مختصر کے بھی مختصر وقت کے لیے، اور اسکول میں جب آئے ہیں تو آپ کا ایک سال اس مختصر کے مختصر کا بھی مختصر، اور پورے سال میں سے ایک دن مختصر کے مختصر کا مختصر کا مختصر، اور پورے دن میں سے ایک پیریڈ مختصر کے مختصر کا مختصر کا مختصر کا مختصر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ وقت کچھ بھی نہیں ہے، اس میں جو کچھ ہم کما لیں گے، جو کچھ پڑھ لیں گے، جو کچھ سمجھ لیں گے وہ ہمیں ہمیشہ کام آئے گا، اور جب کام آئے گا تو ہم بہرحال آسائشوں میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا لائیں گے، لیکن وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ اپنا کام کریں گے۔